شفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد اللهم بارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں. تو بچا بچا کے نہ رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے اپنے بچے کی شکایت کی کہ شرارت کرتا ہے. حضور نے پوچھا نام کیا رکھا؟ کہا کہ اس کا نام دودہ رکھا ہے. حضور نے فرمایا نام ہی غلط رکھا ہے, اس کے معنی کیڑے کے آتے ہیں, اس سے کیا تم امید رکھتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو وہ نام پسند ہے جس میں عبد کا جملہ لگا ہوا ہو. فرمایا کہ اپنے نام کو عبد کے ساتھ عبد الحفیظ, عبد المنان, عبد الرزاق اس طرح کے نام رکھنے چاہیے جس میں عبد کا لفظ جڑا ہوا. سب سے پہلے تو میں حضرت مولانا کے والدین کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خوب مغفرت فرما, ان کے درجات بلند کرے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عبد الحفیظ رکھا. حفیظ کے معنی آتے ہیں حفاظت کرنے والے کے, اور عبد کے معنی آتے ہیں بندہ کے, یعنی حفاظت کرنے والے کا بندہ, حفاظت کرنے والے کا غلام. نام بھی بڑا خوبصورت تھا. تو ایک بندہ ایسے اللہ کے پاس چلا گیا جو اس کا محافظ رہا, جس کے نام کے ساتھ ہی حفیظ کا لفظ استعمال کیا جاتا رہا ہے. اسی لیے ہمیں امید ہے کہ اسی نام کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کام تو بے شمار انہوں نے کیے اور بے حد اطمینان بخش کام کیے. ابھی مولانا رحمانی صاحب ان کی ایک بات کہہ رہے تھے, میں راستے سے گزر رہا تھا, کہ میں جب کبھی آیا ان کو مسجد میں پایا نماز کے بڑے پابند تھے. نماز کا پابند ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جو بہت پابندی نہیں کر پاتے. ایک موقع سے ہمارا سفر حضرت مولانا محمد رضوان القاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہو رہا تھا.
تو ایک جگہ انہوں نے فرمایا کہ گاڑی روک دیں، مغرب کا عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ بڑے نفیس آدمی تھے حضرت مولانا رضوان صاحب، میں ان کو ایک بادشاہ، ایک دنیا کا بادشاہ کہا کرتا ہوں۔ انہوں نے نماز کے پڑھنے کے لیے صاف ستھری جگہ دیکھی، اپنا مصلی ساتھ رکھتے تھے، بچھایا اور نماز پڑھ لیا۔ فرمایا حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نماز جہاں وقت ہو جائے وہی پڑھنی چاہیے، اللہ جگہ نکال دیتا ہے۔ تو ڈرائیور صاحب نے کہا کہ میں مسجد دیکھ رہا تھا، کہا کہ نماز نہ مسجد کا محتاج ہے نہ کسی جگہ کا محتاج ہے، نماز تو ہر اس جگہ پڑھی جائے گی جو اللہ کی زمین ہے۔ حضرت مولانا نماز کے بڑے پابند تھے۔ میرا ان سے کیا رشتہ تھا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن جہاں میری رشتہ داری ہے وہاں ان کا آنا جانا بہت تھا۔ ایک موقع سے جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر میں ہم پڑھ رہے تھے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم چہارم عربی میں تھے۔ ان کے بعض اساتذہ سے بڑی شناشائی تھی، وہ یار باش آدمی تھے، جس مجلس میں بیٹھتے دوست پیدا کر لیتے تھے۔ ایک استاذ کے بارے میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کیسے ہیں، میں نے کہا الحمدللہ اچھے ہیں، بچہ تھے ہم، میری عمر زیادہ سے 12 سال کی ہوتی ہوگی۔ انہوں نے ان کے اوصاف بتائے کہ صرف اچھا مت کو، ان میں یہ بھی صفت ہے اور یہ بھی صفت ہے، یہ بھی صفت ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ان میں ایک صفت ہے، یہ بھی صفت ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ سختی بہت کرتے ہیں۔ بولا کہ اس لیے وہ اچھے ہیں کہ وہ سختی کرتے ہیں، یعنی ہر منفی بات کو وہ مثبت پیش کرنا چاہتے ہیں، ہر نیگیٹو کو پوزیٹیو میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میرے سسر محترم جب انتقال کر گئے، ان کے ساتھ ان کا بہت بیٹھنا اٹھنا تھا، تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ ان کا عمل تو میں بہت کچھ اچھا بہت نہیں دیکھا ہے، لیکن ان کا چہرہ بہت روشن اور منور ہے اور بہت کھلتا ہوا چہرہ ہے موت کے بعد۔ تو کہنے لگے آپ کو پتہ ہے آپ کی سسر محترم کا چہرہ اس لیے روشن اور منور ہے کہ وہ علماء سے محبت کرتے ہیں۔ کہا کہ دنیا کا بڑا بادشاہ آ جائے وہ اپنے وقت سے پہلے نہیں آتے، لیکن عبد الحفیظ جب آ جاتا تو بے وقت آ جاتے تھے۔ وہ باریک باریک چیزوں کو پڑھتے تھے، باریک باریک چیزوں پر نظر رکھتے تھے۔ قاضی صاحب ان کی ایک بڑی فطرت یہ تھی، بہت بڑی عادت یہ تھی کہ وہ لوگوں کو جوڑ کر چلتے تھے، کہیں کوئی تفرقہ نہیں ہو جائے۔ اگر کسی طرح کی کوئی بات ہوتی وہ فوراً لوگوں کے پاس پہنچتے، اس بدگمانی کو دور کرتے اور آگے کا راستہ تیار کرتے۔ یہ جو بہاریں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بہاریں اس لیے ہیں کہ انہوں نے جو شاہراہ ہے، جو متعین کیا ہے، وہ متعین کر کے گئے ہیں۔ اب ہم نسلوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آنے والی نسلوں کی حفاظت اور ان کی شاہراہ کو تیار کر کے رکھیں۔ اسی پلیٹ فارم سے کام ہونا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا ماضی جتنا روشن رہا ہے اتنا حال بھی روشن رہے اور اتنا مستقبل بھی روشن رہے۔ آج کی اس تعزیتی اجلاس میں مجھے 2-3 باتیں ایسی کہنی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے احساس ہوتا ہے، اے لوگوں آپس میں ایک دوسرے کو جوڑ کر رکھو۔ حضرت مولانا نے جو کام چھوڑے ہیں ان کاموں کو لے کر چلو، اور جہاں جہاں ان کے رشتے قائم اور باقی ہیں ان رشتوں کو باقی رکھنے کی کوشش کرو۔ جب ان رشتوں کو آپ باقی رکھیں گے تو ہم اور آپ سب یہ محسوس کریں گے کہ حضرت مولانا کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، اور ہم لوگ جب تک یہ دنیا قائم ہے اس وقت تک وہ زندہ رہیں گے۔ اگر ہم نے ان کے مشن پر کام نہیں کیا، ہم نے دلوں کو جوڑنے کا کام نہیں کیا، آپس میں محبتوں کو نہیں قائم رکھا، محبتوں کو نہیں بانٹا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ حضرت مولانا کو کوئی اور تکلیف نہیں ہوئی۔ رشتوں کو باقی رکھیے، رشتوں کو جوڑ کر رکھیے۔ ان کا بڑا ایک اچھا کام یہ تھا کہ وہ اپنے چھوٹوں کی بڑی حوصلہ افزائی فرماتے تھے۔ میں نے بچپن میں عید یہاں بہت کی ہے، ماں میری مر گئی، میری پرورش نہیں ہوئی، لیکن جب حوصلہ میرا بڑا ہوا، میں بڑا ہوا اور میرا شعور بڑا ہوا تو مجھے پھر عید کرنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے کہ عید کے دن میرے گاؤں کے لوگ میرا انتظار کرتے ہیں۔ ایک موقع سے جب یہاں سسر کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ اس سال تم عید یہی پڑھو گے،
حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، انہیں معلوم ہوا کہ میں یہاں موجود ہوں، انہوں نے مجھے بلایا نہیں، انہوں نے کبھی مجھے نہیں بلایا، وہ ہمیشہ جب کبھی ہم آتے تھے تو وہ فوراً فجر کی نماز کے بعد پہنچتے اور مجھے ضرور بلواتے تھے۔ اس دن مغرب کے بعد تشریف لے گئے اور مجھ سے فرمانے لگے کہ تم یہاں موجود ہو، میری خواہش ہے کہ عیدگاہ میں تمہاری بات ہونی چاہیے، ذرا لوگوں کو بیدار کرو، ایسے ہی بولتے تم زندہ کرو، بیدار کرو۔ میں نے کہا حضرت آپ یہاں موجود ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے میری بات کیسے ہوگی؟ انہوں نے فرمایا یہی بات تو کہنے کے لیے عبدالحفیظ آیا ہے کہ کہیں تم یہ نہ سوچو کہ میری بات ہوگی، آج تم اس بات کو تیار کر لو، کل تمہیں کیا بولنا ہے، اسی لیے میں آیا ہوں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو حوصلے کو مہمیز کرنے والی ہیں، جو حوصلے کو زندگی دینے والی ہیں، جو اپنے بڑوں کو یاد کر کے رلانے والی ہیں، جو زندگی میں شعور پیدا کرنے والی ہیں۔ اور اس شعور کے ساتھ تجارت نہیں ہوگی، اس شعور کے ساتھ مال نہیں خریدے جائیں گے، اس شعور سے محبت کی بستی کو زندہ کیا جائے گا، اس میں بندگی دی جائے گی، تابندگی دی جائے گی۔ یہ وہ شعور ہے جو حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سب کو عطا فرمایا۔ میں محسوس کرتا ہوں، اب میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں جب میں یہاں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا، سب سے پہلے یہی بات کہی کہ 2 آدمی اس گاؤں میں تھے، چلے گئے، ایک نوجوان تھا وہ چلا گیا، اس نے کام شروع کیا تھا، کام ایسا شروع کیا جو انقلابی کام تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی زندگی کے اس سفر کو لپیٹ دیا، اس سفر کو سمیٹ دیا، اور وہ اللہ کو حبیب ہوئے، اللہ کو پیارے ہوئے، ورنہ تو یہاں اور بڑا انقلابی تعلیمی کام ہوتا۔ اور اب تک یہاں جو نظام تعلیم ہے اس میں جو انقلاب آنا تھا، وہ بڑا انقلاب آتا، وہ تھے حضرت مولانا مفتی شمشیر صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے، نوجوان تھے، بے باک تھے، اچھا لکھتے تھے، اچھا پڑھتے تھے، اچھا بولتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد مولانا بھی ٹوٹ گئے۔ انہوں نے حوصلہ تو نہیں ہارا، لیکن حوصلے کو جو ہمت حاصل ہو رہی تھی اس ہمت نے خم کھائے، وہ ہمت پست ہوا، اور مجھے لگتا ہے کہ بہت دنوں کے بعد پھر سے وہ ہمت جٹا پائے تھے۔ حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کام کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ ایک موقع سے مجھ سے فرمانے لگے کہ بعض ملکی ایسے مسائل ہیں جس پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں بدبخت انسان ان سے ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکے اور ان سے ہم بات نہیں کر سکے۔ وہ ملکی سطح پر بھی بات کرتے تھے، وہ گاؤں کی سطح پر تو کرتے ہی تھے، ملکی سطح پر بھی بات کرتے تھے۔ ایک موقع سے فرمانے لگے کہ جب حضرت مولانا خالد صاحب جالے تشریف لائے تو مجھے خبر کرنا، میں ملنے کے لیے آؤں گا۔ میں نے کہا حضرت آپ کا گھر ہے، جب چاہے تشریف لائیں، لیکن وہ ملاقات نہیں کر سکے۔ ان کے خیالات بڑے بلند تھے، بڑے اونچے تھے۔ جب رنگرا میں مدرسہ قائم فرمایا جس کے ذمہ دار حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، اور ان کا جو انہوں نے جو بیج بوئے ہیں وہ تناور درخت ہے ابھی، اور تناور ہو اللہ کرے۔ ایک موقع سے مجھ سے کہنے لگے کہ میری خواہش ہے کہ کبھی پروگرام ہو تو تم ضرور آنا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جب حکم فرما دیں، لیکن میں کبھی رنگرا کے پروگرام میں نہیں آ سکا۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ مولانا ہوتے تو میں رنگرا مدرسے بھی جاتا اور ان کے کاموں کو دیکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو ضرور حاضری ہونی ہے۔ ابھی میں کل گزشتہ گھر جب گیا واپس عید کرنے کے لیے تو میں نے اپنے بڑے بھائی سے کہا، بلو بھیا سے، کہ ذرا قبرستان کا تالا چابی کھلوا دیجیے گا، میں 2 قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، میں نے کہا کہ تو ہمارے پورے خاندان کے لوگ ہیں، ان کے لیے سسر صاحب ہیں، اور خاص طور پر میں نے کہا کہ میں مولانا عبدالحفیظ صاحب کو جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کے مرقد پر وہ کیا آثار ہیں جس سے خوشبو آتی ہے۔ میں گیا، میں نے فاتحہ پڑھے، قرآن کی آیت کی چند آیتیں پڑھی، اور جلدی میں ہم لوگ روانہ ہو گئے۔ میرے بھائی، لوگ چلے جاتے ہیں لیکن لوگوں کے جو کام ہوتے ہیں وہ زندہ اور باقی رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ جو عمل کرتا ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج زکوٰۃ دینا،
جو اعمال ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کا نظام بنانا، وہ سارا کا سارا ختم ہو جاتا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن 3 عمل ایسے ہیں جو باقی رہتے ہیں۔ ایک وہ عمل جو انہوں نے ثواب جاریہ کے لیے کیے ہوں، دوسرا وہ عمل انہوں نے اپنے بچوں کو چھوڑے ہوں، اور تیسرا ایک اور عمل ہے، مسلم کی روایت حدیث نمبر 3435 پر اس کو روایت کیا ہے۔ تو میں محسوس کرتا ہوں کہ حضرت مولانا نے جتنے پڑھنے پڑھانے والوں کو چھوڑے ہیں، ماشاءاللہ ان کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہیں، اور انہوں نے اپنی اولاد کو بھی اچھا چھوڑا۔ وہ چاہتے تو کچھ بھی اپنی اولاد کو بنا سکتے تھے، اللہ نے ان کو پیسے بھی دیے تھے، انہیں رابطہ بھی دیا تھا، انہیں تعلق بھی دیا تھا، اور ان کے وسائل بھی بڑے تھے۔ وہ چاہتے تو اپنی اولاد کو حافظ عالم کے بجائے کچھ اور بناتے، ڈاکٹر بناتے، انجینئر بناتے، مزاج ہے لوگوں کا۔ لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا، عالم بنایا، اور سب سے بڑھ کر جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر میں ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام فرمایا، وہیں سے ان کے بچے فارغ بھی ہوئے۔ جامعہ رحمانی منگیر پورے بہار ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے لیے ایک بڑی نعمت ہے۔ ابھی جامعہ رحمانی منگیر کے ایک طالب علم ایک فارغ کا میں بیان سن رہا تھا، تو میں محسوس کیا کہ یہ جامعہ کی تربیت کا اثر ہے۔ حضرت مولانا جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر سے بہت محبت فرماتے تھے اور سفر فرمایا کرتے تھے، اور وہاں جا کر وہاں کے اساتذہ سے ملاقاتیں کرتے تھے، اور یہاں کے بچوں سے کو ترغیب دیتے، اور پھر یہ کہتے کہ وہ بڑوں کی جگہ ہے۔ وہاں حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کا اثر ہے، حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا اثر ہے، اور حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی گزرے ہیں، ان لوگوں کے درمیان سے ان کا ایک اثر ہے، ان کا ایک روب ہے، ان کی تربیت ہے۔ تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جامعہ رحمانی منگیر سے پڑھ کر فارغ ہونے والے اس استاذ نے ماشاءاللہ بڑی قیمتی پیش بہا باتیں کی، جامعہ کی تربیت کے اثر ہے۔ تو حضرت مولانا جامعہ رحمانی منگیر سے بھی انتہا محبت فرمایا کرتے تھے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی حضرت لقمان علیہ السلام کے حوالے سے، کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اپنے بیٹوں کو بلایا کہ لا تشرک باللہ، کہ کبھی شرک مت کرنا۔ وہ اتنے بڑے آدمی، اور بعض تو نبی کہتے ہیں انہیں، بعض نبی کے ہونے نہیں ہونے میں اختلاف ہے، لیکن قرآن نے ان کی بات نقل کیا ہے۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے بچوں میں میراث تقسیم نہیں کیا اور دولت نہیں بانٹے۔ انہوں نے ایک نصیحت کی کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنی اولاد کی فکر کرنی چاہیے۔ جب ہمارے اور آپ کی اولاد اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو اور کتابوں کو اور ان کی چیزوں کو پڑھنے والی ہوگی تو سب کچھ کرنے کے باوجود وہ شرک کم سے کم نہیں کرے گا۔ اے لوگوں، ہم نے اور آپ نے جو اپنی اولادیں پال رکھی ہیں، حال یہ ہے کہ آج یہ کہنے والا کوئی نہیں رہا اس بیسی میں باقی، اور بااثر کوئی آدمی نہیں رہا کہ کم سے کم یہ تو کم سے کم کہتا کہ آج حضرت مولانا کے تعزیت نشست ہے، آج کھیل چھوڑ دو۔ ہجرت حضرت مولانا میں تھی، ہوگی، مجھے لگتا ہے ایسا تھا، ہوگا، کوئی تو ہوتا ہے۔ میرے بھائی، جو اپنے بڑوں کو بھول جاتا ہے، اپنے بڑوں کی قدر کو بھول جاتا ہے، تو اسے نہ اس کا ماضی بخشتا ہے، نہ اس کا حال، اور نہ اس کا مستقبل بخشتا ہے۔ حضرت مولانا سے محبت کی یہ بات ہے کہ ہم سب لوگ ان کی محبت میں اور ان کی مربت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس بات کے لیے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے جو کام کیا اس کا ذکر کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو ان کے نام کو اچھے نام کے ساتھ یاد کیا کرو۔ اے لوگوں، حضرت لقمان کی وہ بات یاد رکھنی چاہیے، اور لوگوں کو اس بات کی نصیحت کرنی چاہیے کہ کبھی بھی کسی بھی وقت اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے خاندان میں نبی تھے۔ یوسف علیہ السلام جب بچپن میں کنویں میں ڈالے گئے، عزیز مصر نے خریدا،
اور پھر جیل میں ڈالے گئے اور پھر خزانہ کے وزیر ہوئے اور پھر ان کے بھائی لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مال لینے کے لیے آئے. قحط سالی ہو گئی تھی. جب اس بات کی یعقوب علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ یوسف زندہ ہیں اور یہ بھی معلوم ہوئی یہ بات کہ وہ مصر کے اس وقت وزیر خزانہ ہیں, خزانے کے مالک ہیں, انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کتنا مال جمع کیا, کتنا مکان دکان بنایا, کتنی پراپرٹی کی ڈیلنگ کی, کتنا پراپرٹی خریدا. انہوں نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ابراہیم اپنے دین پر باقی ہے یا نہیں. بادشاہ تو بے شمار ہوں گے, دولتیں تو بے شمار ہوں گی, بلڈنگیں تو بہت ہوں گی, لیکن یہ بتاؤ کہ وہ اپنے دین پر قائم ہے یا نہیں, یعقوب کے دین پر قائم ہے یا نہیں, یعقوب کے اللہ کو مانتے یا نہیں مانتے. تو ان کے بھائیوں نے کہا کہ ہم نے ان کو اللہ اور اللہ آپ کے دین پر پایا ہے. تو خوشی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ یعقوب کا بیٹا یوسف سلامت ہے. بادشاہ ہونا اور بادشاہی کا حاصل کرنا یہ سلامتی کی علامت نہیں ہے, سلامتی کی علامت یہ ہے کہ میرا بیٹا دین پر قائم ہے یا نہیں ہے. میرے بھائی, انسانی زندگی کا جو مزاج ہے وہ ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر, جائز اور ناجائز کی پرواہ کیے بغیر, حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر بے شمار دولتوں کا اکٹھا کر کے وہ پتہ نہیں کیا ہونا چاہتے ہیں اور وہ کیا سمجھتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے کہ حضرت مولانا نے یہ ہمیں پیغام دیا کہ اے لوگو, کھاؤ گے تم, کھائیں گے تمہارے بال بچے, کھائیں گے تمہارے رشتہ دار اور خاندان کے لوگ, لیکن حساب تمہیں تنہا دینا ہوگا, حساب تمہیں اکیلا دینا ہوگا. وہ دن جس دن اللہ کا میزان قائم کیا جائے گا اس دن دوبارہ تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. ہمیں ایسے مزاج کے ساتھ زندہ رہنا ہے, ہمیں ایسے مزاج کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, ہمیں ایسے مزاج کے ساتھ اپنے وقت کو لگانا ہے. اور وہ انسان جو ایسے مزاج کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوگا, اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ ہے. اے لوگو, ہمیں حلال چیزوں کی طرف جانا چاہیے, حرام چیزوں سے بچنا چاہیے. ہر وہ چیز جو حلال ہے اسے اپنائیں, جو حرام ہے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. اگر آپ نے حلت و حرمت کے فرق کو محسوس نہیں کیا تو یاد رکھیے کہ کوئی بھی آپ کو کل قیامت میں کام نہیں آنا ہے اور کوئی بھی آپ کے لیے چھٹکارے کا سبب نہیں ہوگا اور کوئی بھی آپ کے لیے اپنا عمل آپ کو پیش نہیں کرے گا. ایک موقع سے ایک بڑے عالم تھے, وہ گفتگو کر رہے تھے, انہوں نے بتایا کہ کل قیامت میں ایک بیٹا ہوگا اور ایک باپ ہوگا. بیٹے کا عمل اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ جنت میں چلا جائے گا اور باپ کی صرف ایک نیکی کم ہوگی کہ اس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہونے سے مانع ہوگا. ایک نیکی اگر اسے کوئی دے دے گا تو وہ جنت میں چلا جائے گا. ہم اور آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے, کرنی چاہیے. اولاد محبت کی چیز ہے, کرنی چاہیے, لیکن اولاد کی محبت میں حلت و حرمت کو محسوس کرتے ہوئے محبت کرنی چاہیے. تو وہ باپ پریشان ہوگا, کس سے کہے, ایک نیکی کا سوال ہے, کس سے کہا جائے. وہ سمجھے گا کہ میں نے بے شمار محبتیں پیش کی ہیں اپنی اولاد کے ساتھ, چل کر اس سے ایک نیکی مانگ لیں گے. وہ آئے گا اپنی اولاد کے پاس اور کہے گا کہ دیکھو نام اعمال میں 99 عمل ایسے ہیں جو مجھے جنت تک لے جانے کے لیے بالکل تیار ہیں, ایک نیکی 100 اگر ہو جائے تو مجھے جنت میں داخلہ مل جائے گا, ورنہ میں جنت سے محروم ہو جاؤں گا. بیٹا کیا کہے گا معلوم ہے آپ کو, میں آپ کو اپنی نیکی کیوں دوں, مجھے کیا حاجت پڑی ہے. کہا کہ میں نے نیکیاں اس لیے جمع کی ہیں کہ جنت میں میرا گھر ابو بکر کے قریب ہو, حضرت عمر کے قریب ہو, حضرت عثمان کے قریب ہو. اگر ایک نیکی میری کم ہو گئی تو ان لوگوں کا گھر میرے گھر سے دور ہو جائے گا. اے لوگوں, اے لوگوں, ہمیں اور آپ کو سب کو ان نیک عملوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. حضرت مولانا نے جو نیک اعمال تیار کیے, اللہ تبارک و تعالی ان کے مغفرت کا انشاءاللہ تعالی سبب ہوگا. ہمیں بڑی امیدیں ان کی اولادوں سے, ان کے بچوں سے اور ان کے افراد خاندان سے, اور خاص طور پر حضرت مولانا عباد الرحمان صاحب دامت برکاتہم سے.
ہمارے بہت محترم دوستوں میں ہیں کہ وہ ان کے مشن کو آگے لے کر چلیں گے اور رشتوں کو جوڑ کر رکھیں گے، رشتوں کی پابندی کے ساتھ اپنے وقت کو گزاریں گے، اور یہ چھوٹے چھوٹے جو ان کے سامنے بھائی ہیں، بھتیجا ہیں، رشتہ دار اور خاندان کے لوگ ہیں، ان کو لے کر چلیں گے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب لوگ ان کے معاون اور مددگار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی، ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے جو کام چھوڑے ہیں اس مشن کو ہم سب کو مکمل کرنا چاہیے، پورا کرنا چاہیے، اور جو ان کے ذریعے مکاتب کے قیام عمل میں آیا وہ تمام کے تمام مکاتب پورے روح کے ساتھ، پوری زندگی کے ساتھ چلے، یہ ہم سب کی دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مشن کے تحت سب سے بڑی کامیابی جو ہم سب کو اور آپ سب کو دی وہ یہ کہ اس وقت ماشاءاللہ بیک وقت 9 حافظ قرآن آپ کی اس بستی سے حافظ قرآن ہوئے، جن میں 2 بچے شریک اور شامل رہیں، جنہوں نے ایک نشستوں میں قرآن کریم کو مکمل طور پر سنانے کی کوشش کیا، قرآن کے ختم کے بعد تراویح پڑھایا۔ میں یہ تمام کا تمام صدقہ ان کی روح تک پہنچاتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حفاظ کرام جب تک زندہ رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ثواب ان کو عطا فرمائے، اس لیے کہ وہی بڑے محرک تھے اور وہی اس نظام کو دیکھنے والے اور اس نظام کو سمجھنے والے تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔